عشق بڑا ہرجائی ہے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عظما مجاہد نے۔ زخم بھر جائیں تو تکلیف کی شدت کیسی، درد بڑھ جائیں تو محسوس نہیں ہوتے۔ سیاچن ہمالیہ کے شمالی پہاڑی سلسلے میں واقع دنیا کا سب سے اونچا فوجی محاذ ہے۔ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا سبب ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی اب تک کی جنگوں میں یہ تنازع سر فہرست رہا ہے۔ یہاں دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی کیٹو بھی واقع ہے۔ عبد الرحمان عرف چاچا عبدو، جنہیں ان کے علاقے میں برفانی چیتے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی شخصیت، دلیری اور حب الوطنی کے کارناموں سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کے دیش کے ضلع گھانچے کے گاؤں گوما سے تعلق رکھنے والے چاچا عبدو سویلین ہونے کے باوجود دفاع وطن کے لیے اس وقت صفے اول میں کھڑے نظر آئے جب 1980 کی دہائی میں بھارت نے اس ناپاک ارادے کے ساتھ سیاچن کا رخ کیا کہ وہ لداخ کے بعد گلگت بلتستان پر بھی قابض ہو جائے گا۔ بھارتی دراندازی کی خبر سب سے پہلے مقامی لوگوں کو ملی اور انہوں نے پاک فوج کو آگاہ کیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ سیاچن گلیشیئر نو مین لینڈ تھا اور اس تک رسائی کے زمینی راستے تک معلوم نہ تھے۔ چاچا عبدو ایسے مشکل وقت میں سامنے آئے۔ وہ جوانی سے کوہ پیمائی کرتے آئے تھے اور تمام دشوار گزار راستوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے پاک فوج کے جرری جوانوں کو سیاچن کی چوٹیوں تک پہنچانے میں مدد کی۔ غالباً یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سیاچن دریائے سندھ، کیٹو اور ماشا بروم کی فلک بوز چوٹیوں پر اگر آج سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے تو اس کے ہیرو چاچا عبدو ہی ہیں۔ گلگت بلتستان کے گاؤں گوما کے چاچا عبدو کے نام سے مشہور عبد الرحمان کے انتقال کی خبر سنتے ہی اپنی فوجی سروس میں سیاچن جیسی دنیا کی سب سے خطرناک جنگی محاذ پر خدمات دینے والا ہر فوجی افسر اور جوان اس طرح رو پڑا جیسے ان کا کوئی بہت ہی عزیز دوست یا قریبی رشتہ دار بچھڑ گیا ہو۔ قوموں کو اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے لیے خون کے دریا عبور کرتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس خون سے اپنی قربانیوں اور شہادتوں کی داستانیں بیان کرتے سن کر آج اور کل کی نسلیں حوصلہ پاتی ہیں۔ میجر ارسلان کی گہری خاموشی ان کے نوجوانوں کا حوصلہ پست کر رہی تھی۔ سر صوبیدار نعمان نے ارسلان کو بٹالین کا بتایا جو اس کے موڈ کے پیش نظر حد درجہ نا امید اور مایوس ہونے لگے تھے۔ میجر ارسلان کو چاچا عبدو سے گہرا لگاؤ تھا۔ ان کے جوانی میں کیے گئے کارنامے اور داستانیں پورے یونٹ کے نوجوان کے لیے ایک مشعل راہ تھی اور ان کی وقت گزاری کا ذریعہ بھی زمین سے 20,000 فٹ کی بلندی پہ بیٹھ نوجوان زندگی اور موت کے احساس سے خود کو بے پہرا سمجھتے تھے۔ برف کے ساتھ وہ بھی منجت تھے اور شاید دنیا والے بھی کبھی مائنس پوائنٹ کے درجہ حرارت کے ساتھ رہنے والے نوجوانوں کے مسائل سے آشنا نہیں ہو سکتے تھے۔ 25 مئی 2017 سر کنٹرول سیل کے ذریعے گھر بات ہوئی تھی۔ ہمارا چھوٹی بہن کی شادی طے کر دیا گیا ہے اور ہم گھر جانا چاہتا ہے، لیکن خستہ گل ایسا ممکن نہیں۔ جب تک یونٹ بدلی نہیں ہوتی تب تک ہماری یونٹ نے یہی رہنا ہے۔ صوبے دار کی آواز میں نرمی جیسی کوئی لچک نہیں تھی۔ سر، ہمارا بچہ بھی 2 سال کا ہو چکا ہے، ہمارا دل چاہتا ہم اس کو دیکھیں۔ خستہ گل ٹھیک ہے، تم اپنا سامان پیک کرو، کل صبح ہم نکل جائیں گے۔ میجر کی آواز نے خستہ گل کو جیسے نئی زندگی دی۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں بھرا گئیں۔ صوبے دار حیرانگی سے میجر کے لفظ ہم پہ حیران ہوا تھا۔ میجر نے اس کی حیرانگی بھانپی اور کہا کہ وہ ایمرجنسی میں بٹالین کی ذمہ داری میجر احمر کو سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ تو خستہ گل کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی سن لی گئی۔ اب کون جانے کہ اس کی واقعی سن لی گئی تھی یا اس کے لیے سہولت کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ، ہمارے حصے میں پرچم وفا کا آیا ہے۔ بیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا تھا۔ تھوڑی دیر چھت کو گھورنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ یہاں کیسے؟ وہ تو آرمی مین کی گولی کا نشانہ بنی تھی۔ نہیں، گولی اس کو ڈرانے کے لیے چلائی گئی تھی اور وہ خوف سے وہیں گری اور پھر دھندلی پڑتی آنکھوں سے اس نے نفرت بھری 2 اجنبی آنکھیں دیکھی۔ بعد کے حالات وہ زینب اور علی، ہاں
زینب اور علی وہ کہاں ہیں؟ ان کا خیال آتے ہی بیا نے اٹھنا چاہا، لیکن سر سے اٹھتی درد کی لہر نے اسے سر پکڑ کے واپس لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنے سر پہ لگی پٹی اسے اب محسوس ہوئی۔ یہ کب ہوا؟ اس نے دماغ پر زور دیا مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا میری یادداشت چلی گئی ہے؟ ریئلی؟ مطلب کہ حد ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا، آنی بھی کو اندر آتے دیکھ بے ساختہ اس کے منہ سے آنی نکلا تھا۔ اس نے حیرت بھری نگاہ خود پر ڈالی۔ اف بیا میڈم، یادداشت خوش قسمت لوگوں کی جاتی ہوتی ہے۔ کیا ضرورت تھی پہاڑوں کے اوپر چڑھائی کرنے کی؟ کون سے دور میں آپ کوہ پیما کرتی رہی ہیں؟ بیا نے آواز پہ غور کیا۔ یہ آنی بی کی آواز چھوٹے ہٹلر جیسی کیوں ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھنے کے لیے سر اٹھایا، لیکن یہ کب ہوا؟ آنی کے ساتھ ہٹلر بھی روم میں آیا تھا، اسی نے ہی غور نہیں کیا تھا۔ آج اتنے دن بعد بیا کی صحیح کلاس لگنی تھی۔ آپ میں احساس نام کی کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے؟ محترمہ، آپ یہ ایڈونچر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کو ان اسٹوپڈ حرکتوں کی وجہ سے مجھے اتنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کے واپس آنا پڑا ہے۔ کیا لینے جا رہی تھی آپ وہاں؟ ہاں، آپ کو ایڈونچر کا اتنا شوق چڑھا تھا، آپ مجھے کہہ دیتی، میں آپ کو وزٹ کروا دیتا بنجر پہاڑوں کا۔ بیا نے ایک شکوہ کنا نگاہ اس پر ڈالی کہ کبھی لے ہی نہ جاؤ مجھے آپ، اور باتیں تو سنو صاحب کی، جیسے یہ مجھے نہیں، میں ان کو یہاں لے کے آئی ہوں۔ دیکھیے وہ کیا بول رہا تھا، یہ بات بیا کے فرشتے سن سکتے تھے، کیونکہ وہ تو اپنی تخلیقیائی دنیا میں غرق ہو کے اس کی کلاس لے رہی تھی، جو کم از کم سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس شخص کا بہت لحاظ رکھتی تھی۔ لیکن کب تک؟ آنی بھی آپ لوگ پیکنگ کریں، ہم آج ہی اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ شاہ، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اسد نے انتہائی دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ شکر کرو یہ گولی اس کی کھوپڑی میں نہیں گھسائی۔ اسد اور محب اتنا تو جانتے تھے کہ وہ لڑکیوں سے حد درجہ خائف رہتا ہے، مگر اتنی حد تک وہ جا سکتا کہ کسی معصوم لڑکی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ یہ دیکھ کے دونوں شدید غصے میں آئے تھے۔ شاہ انسانیت کا درس دینے والا خود انسانیت سے اتنا بے پہرا ہو سکتا، آج پتا چلا۔ یہ تو کھلی منافقت۔ اسد کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے والا واقعہ مشکل سے اس نے اپنے ذہن سے کھرچا تھا۔ اگر گولی واقعی اس لڑکی کو لگ جاتی تو یہ سچ ہے کہ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شاہ کو ایک لڑکی کی خاطر اپنے دوست سے لڑنا مقصود نہ تھا، لیکن اسد کا اتنا پوزیسو ہونا، وہ بھی انجان لڑکی کے لیے، اس کا پارا مزید ہائی کر رہا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ آگ بھڑکی تھی اس کے فرشتے بھی اس چیز سے لا علم تھے۔ شاہ ان دونوں پہ تعصب بھری نگاہ ڈال کے کیمپ کی جانب بڑھ گیا۔ ہمیں اپنے گھر سے چلے ہوئے سرے راہ عمر گزر گئی، کوئی جستجو کا صلہ ملا نہ، سفر کا حق ادا ہوا۔ آرمی کی گاڑی کا راستہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ ہیلی کاپٹر کی گنجائش بھی اس سے زیادہ مشکل تھی، تو میجر ارسلان کو خستہ گل اور ایک سپاہی کے ساتھ سیاچن کے گلیشیئرز پار کرنے تھے۔ جہاں تک گاڑی کی رسائی ممکن ہو سکے کنٹرول سیل سے رابطے کے لیے ان کے پاس وائرلیس کی سہولت موجود تھی۔ شمالی مغرب کی جانب سے شروع ہو کر بل کھاتا ہوا یہ گلیشیئر جنوب مشرق کی طرف سانپ کی مانند نیچے آتے ہوئے انڈیا کے زیر انتظام وادی نبرا میں ختم ہوتا ہے، جہاں جنگلی گلابوں کی بہتات، اور اسی مناسبت سے بلتی زبان میں اس گلیشیئر کا نام سیاچن یعنی جنگلی گلابوں کی سرزمین ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان گزشتہ 33 برس سے جاری اس جنگ میں انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے کم اور قدرت سے زیادہ ہے۔ سردی کے موسم میں سیاچن گلیشیئر پر درجہ حرارت -60 ڈگری تک گر جاتا ہے، اور برفانی طوفان اور ہواؤں کے جھکڑ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں اور اپنے ساتھ اوسطاً 40 فٹ برف باری لاتے ہیں۔ اس گلیشیئر پر سالانہ 8 ماہ برف باری ہوتی ہے، اور اونچائی کی وجہ سے صرف 30% تک آکسیجن رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سانس لینا دشوار تر ہو جاتا ہے۔ جنگ بندی کے بعد معاہدے کے باوجود دونوں ملکوں کی فوجیں اپنی تیاریاں برقرار رکھتی ہیں۔ یہاں پاکستانی فوجی توپ چلانے کی مشق کر رہے ہیں۔ میجر ارسلان نے سفری تیاری باندھی پچھلے 2 سالوں سے۔ وہ اور ان کی یونٹ یہاں اپنے فرائض بہت ہمت اور بہادری سے انجام دے رہی تھی، لیکن وشما اور پپا کے پرزور اصرار نے اسے رخصت سفر پہ مجبور کیا۔
حالانکہ 2 مہینے بعد ان کی یونٹ بدلی تھی اور ان کو واپس ہی آنا تھا۔ چاچا عبدو کی موت نے اس پہ گہرا اثر ڈالا تھا، کیونکہ ایک انہی کی ہستی کے لیے میجر ارسلان نے اتنی سخت جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے افسران اس کی خود سے کی گئی پیشکش پہ حیران ہوئے تھے، لیکن وہ اس کی قائدانہ صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ بھرپور کثرتی بدن، چہرے پہ ہمہ وقت چھائی رہنے والی مسکراہٹ، ہمیشہ فوجی اسٹائل میں بنائے گئے بال اس کی شخصیت کے خاص پہلوؤں کو اجاگر کرتے تھے۔ ہیزل آئیز میں کچھ کر دکھانے کی لگن اور ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں کے مالک میجر ارسلان جلال نے بہت سے ایوارڈز اپنے نام کر رکھے تھے۔ کم عمری میں ہی اس نے ترقی کے منازل طے کیے تھے۔ وشما کے بقول اس کا پہلا کرش اس کے پاپا ریٹائرڈ کرنل جلال کاظمی تھے، جبکہ آخری کرش میجر ارسلان تھے، کیونکہ اس کی دنیا تو انہی دو انسانوں کے گرد گھومتی تھی، اپنے بابا اور بھائی کی طرح۔ اس کا عشق تھا تو صرف پاک فوج، اس لیے وہ دریا کو غدار کہتی تھی، جو ایک فوجی افسر کی بیوی بننے جا رہی تھی لیکن منزہ کے سامنے سچ کہنے کی ہمت نہ رکھتی۔ پاک فوج اور ISI کے ساتھ محبت اور عقیدت کے جو رشتے ہم استوار کر بیٹھے ہیں، یہ کسی سے مستعار نہیں لیے گئے، یہ تو پاک فوج کی بے لوث قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتنے ہی فوجیوں کی لاشیں گھر آئے، کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان سے گزر گئے۔ ملک و ملت کی نگہبانی کے لیے جوانیوں کو تہج دینا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدر ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ وشما کی آنکھ جلال کاظمی کی آواز پہ کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ جلال کاظمی سے بات کرتے محب اور اسد اس کے پاپا کہنے پہ چونکے تھے۔ وشما نے جب غور کیا تو اسے اپنے یہاں ہونے کی وجہ سامنے نظر آئی۔ محب، اگر محب نے اس کے ہاتھ کو نہ جھٹکا ہوتا تو اس سوچ سے ایک غصے کی لہر وشما کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اسد وشما کے سوالیہ نظروں پہ ہڑبڑا گیا اور جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ وی آر ریئلی سوری مس وشما، یہ سب مس ہیپ شاید ہماری وجہ سے ہوا اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسد نے محب کو بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ آگے آئے، لیکن اس نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ مجبوراً اسد کو محب کے حصے کی معذرت بھی خود ہی کرنی تھی۔ اس نے بولنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وشما کی بات سن کے چپ ہونا پڑا۔ آپ کے دوست اپنی زبان گروی رکھائے ہیں کیا؟ محب اور جلال کاظمی وشما کی بات سن کے مسکرا اٹھے تھے۔ باپ کا لحاظ تو وہ رکھ گئی، لیکن محب، وشما نے فلاسک میں رکھے فلاورز اٹھا کے محب کو دے مارے تھے، جو اس کے کشادہ سینے سے ٹکرانے کے بعد فرش پہ گرے۔ اپنی قسمت کو رو دیے۔ اسد کو لگا فلاورز اسے گھور رہے تھے۔ ہمیں اسی ناقدری کے لیے لائے تھے کیا؟ ارسلان کو اندر آتے ہی عجیب سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اپنی بہن کی یہ حرکت اسے اپنے جونیئرز کے سامنے آکورڈ پوزیشن میں لے آئی۔ محب اور اسد اسے سامنے پا کے ایک دم الرٹ ہوئے اور سیلیوٹ دے جھاڑا۔ سر جھکا کے مؤدب بننے کی کوشش کی گئی تھی۔ زینب اور علی کے منہ سے انوکھی داستان سن کے اسے چپ لگ گئی تھی۔ اس پہ گولی نہیں چلائی گئی تھی، بلکہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں سلپ ہو کے نیچے گری تھی اور پتھر پہ سر پڑنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی اسے۔ لیکن زینب، میں نے خود آواز سنی تھی اور وہ کلر کی آنکھیں بھی دیکھی تھی۔ نہیں بھی آپ ہی، جب ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تو پھر آپ کے ایسے؟ علی نے بات درمیان میں چھوڑ دی، کیونکہ آنی بھی اور ان کی امی اسی کی طرف آ رہی، جہاں بیا اداس بیٹھی علی اور زینب سے آج کے واقعے کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ عائشہ خاتون نے اسے کچھ چوپر پکڑائے تھے، جسے بیا نے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے آنٹی؟ ہماری بیٹی پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے، کیا ہم اسے اپنی مرضی اور خوشی سے کچھ دے سکیں؟ میرا دل تھا کہ تم اور دن ہمارے پاس رکو، لیکن شورائم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں ضرور لے کے آئے گا۔ اوہ، چھوٹے ہٹلر مجھے دوبارہ لے کے آئیں گے؟ میں کالے پانی کی سزا منظور کر سکتی، لیکن ہٹلر کے چھوٹے جانشی کے ساتھ کہیں بھی نہ جانے کی قسم کھاتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ادھورے وعدے خود سے کرتی عائشہ بیگم سے شکریہ کے ساتھ گفٹ وصول کیے۔ آدھا گھنٹہ مزید رکنے کے بعد وہ واپسی کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ کیا واقعی میں شارٹ ٹرم میموری لاس کر چکی ہوں، یا زینب اور علی جھوٹ بول رہے تھے؟ یقیناً اس کلر نے انہیں ڈرایا ہوگا اور تبھی انہوں نے چھوٹے ہٹلر سے بھی جھوٹ بولا۔
حیرت ہے اتنا بڑا ہو کے وہ ان بچوں کی باتوں پہ بغیر تصدیق کے یقین کر گیا، اور پہلی بار بیا کے اندازے شاید درست سمجھ جا رہے تھے، اور اگر شورائن تصدیق کرتا بھی تو کس سے؟ بیا سچ بھی بولتی تب بھی اس نے کون سا یقین کر لینا تھا۔ جنگلی گلابوں کی سرزمین سیاچن۔ میجر ارسلان اس آپریشن کے لیے جتنی لگن اور جذبے سے گلیشیئر پہ آئے تھے، اس کے برعکس واپسی کا سفر ان کے لیے انتہائی کٹھن مرحلہ لگ رہا تھا۔ ان کے مقابلے سپاہی خستہ گل اور رضوان ان کے سفر کا تیسرا ساتھ اپنے گھر لوٹ جانے کی خوشی میں مگن اونچے نیچے راستوں پہ چل رہے تھے۔ 2 سال سیاچن کی سخت سردی برداشت کرنے کے بعد وہ اتنے عادی ہو چکے تھے کہ برف کی تہ در تہ ڈھلوانے بھی ان کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں لگ رہی۔ اگر کراکرم کی پہاڑیوں پہ چڑھائی کی جائے اس میں بہت دشواری پیش آتی ہے، جبکہ گلیشیئر کا یہ سلسلہ جہاں پہ وہ لوگ موجود تھے، زمین کی جانب کا سفر زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس جنگلی گلابوں کی سرزمین سے دور ہو رہے تھے، میجر ارسلان کو اپنے آدھے وجود کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے مقدر میں عشق کا ہجر آیا تھا۔ ان کا عشق چاچا ابدو سے شروع ہو کے جنگلی گلابوں کی سرزمین پہ ختم ہوتا تھا۔ ہائے قسمت! لیکن چاچا ابدو کی موت نے انہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا تھا۔ وہ شکستہ دل کے ساتھ زمین سے ہزاروں فٹ اوپر دوسری دنیا سے دل برداشتہ ہو کے اپنے اصل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چاچا ابدو کی موت کوئی انہونی تو نہ تھی کہ وہ عمر کے جس حصے میں تھے، لیکن دنیا کو کون سمجھائے؟ جب دو لوگوں کا جذبہ عشق حب الوطنی ہو تو چاچا ابدو جیسے انمول ہیرے صدیوں بعد جنم لیتے ہیں، لیکن قدرت کے قانون سے سرکشی انسان کے بس میں نہیں۔ تو ارسلان کو شاید سب سمجھنے میں وقت درکار تھا۔ کل نفسن ذائقۃ الموت پرانی ہو کر اور بھی عذاب ہوتی جا رہی ہے، محبت بے شرم بے حساب ہوتی جا رہی ہے۔ محب نے موبائل گیلری میں اپنی متاع حیات کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور ایک بار پھر سے اپنے نقصان کا جائزہ لیا۔ کیا میں نے غلط کیا اس کے ساتھ؟ ہاں شاید عہدے کی ہوس میں، نہیں شاید عشق حقیقی کے لیے اس نے عشق مزاجی سے منہ موڑا تھا، نہیں بلکہ اس کے اندر کا روایتی مرد یہ چاہتا تھا اس کی عورت اسے تمام اچھائیوں اور برائیوں سمیت قبول کرے، جبکہ اس نے خود کیا کیا تھا مڑ کے اس کا حال تک نہ پوچھا تھا۔ آیا وہ زندہ بھی ہے یا مر مرا گئی؟ نہیں، وہ دنیا کے ہجوم میں اپنے لیے کوئی من پسند ساتھی چن چکی ہوگی، کیونکہ نہ محب کبھی اس کو کوئی آس امید دلائی تھی، نہ اس نے اپنا حق جتانے کی کبھی کوشش کی۔ وہ تو مجبوری کے بندھن میں بندھ گئی تھی، لیکن محب نے یہ رشتہ کیوں استوار کیا جب اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا؟ اس کے اندر سوالوں کے سرکش ناگ پھر سے سر اٹھانے لگے تھے۔ محب نے درد کی لہر اپنے سر میں محسوس کی، نامحسوس انداز میں اس نے موبائل کو پرے کیا، جیسے اس کی یادوں کو خود سے دور دھکیلا ہو۔ شاہ کی باتیں اس کے ارد گرد گونجنے لگی، نہ ہم کسی کے رشتے دار ہیں، نہ ہم رشتوں کو اپنی کمزوری بنا کے پیچھے ہٹ سکتے۔ محب نے تو واقعی اس سے بے پناہ محبت کے باوجود اس کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا تھا۔ دونوں کی انا نے ایک خوبصورت رشتے کی بنیادوں کو ابتدا ہی میں ختم کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، شاید وہ محب کی طرف سے بہت سی بدگمانیوں کا شکار ہو چکی تھی۔ اس میں قصور سراسر محب کا تھا، جس نے دل میں اس کے لیے خوبصورت جذبات رکھتے ہوئے بھی کبھی اقرار نہیں کیا۔ ان دونوں لوگوں کی رجٹ اسٹون نیچر نے دونوں کو ہی ہجر کی سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ مان صحرا سے اسلام آباد کے سفر کے دوران وہ لوگ 2 پوائنٹ پہ رکے تھے ریفریشمنٹ کے لیے، لیکن میرا موڈ نہیں ہے کہہ کے بیا نے کسی بھی طرح ان کے ساتھ شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ آنی بی اور شورائم نے اس کے ضدی لہجے کو ذرا بھی نوٹس نہیں لیا تھا، اور یہی بات بیا کو مزید بھڑکا رہی۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا اس نے جو آنی بی نے بھی اس سے ذرا ہمدردی نہ دکھائی تھی؟ اب میں پکا آنی بی سے بات بھی نہیں کروں گی۔ ہمیشہ والا ادھورا عہد۔ روشنی ولا پہنچتے ہی بیا کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ کاکا کو اپنا سامان اس کے روم میں لانے کا کہہ کے کچن کا رخ کیا، شارٹ ٹائم میں بننے والی من پسند ڈش نوڈلز بنائے، اور بنا ادھر ادھر دیکھے اپنے کمرے میں جا گھسی۔ پیٹ بھرا تو نہیں تھا لیکن گزارا ہو چکا تھا، اور جلد ہی نیند کی پری
اس پہ مہربان ہوئی تھی۔ لیفٹیننٹ شاہ اسد اور محب کو ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنی تھی۔ ان کا مشن پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو چکا تھا۔ اپنی طرف سے ان کی پلاننگ بہت اچھی تھی، لیکن ان کے ہر قدم کی منجری کی جا چکی تھی، اس لیے کسی طرح بھی وہ دشمن کو ٹریپ نہ کر سکے تھے۔ شاہ نے اپنی فطرت کے برعکس جا کے اسد اور محب سے ایکسکیوز کیا تھا۔ بہرحال غلطی اسی کی تھی۔ کسی بھی سویلین کا غلطی سے باؤنڈری کراس کرنا اتنا بڑا جرم بھی شمار نہیں ہوتا تھا جتنا شاہ نے ریئیکٹ کیا تھا۔ کرنل مبین نے شاہ اور اس کی ٹیم پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے تو ینگ مین، آپ آپریشن وجے میں کامیاب نہیں ہوئے، مطلب ہم کسی بھی بڑے سانحے کے لیے تیار رہیں۔ کرنل کی آواز سے جھلکتا غصہ ان کی اندرونی حالت کو بیان کر رہا تھا۔ انہیں اپنے انتخاب پہ اب بھی یقین تھا کہ شاہ سے بڑھ کر کوئی آپریشن وجے مکمل نہ کر پاتا شاید، اور شاہ بہت جلد ان کے یقین کی لاج رکھنے والا تھا۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے بھارت کی جانب سے بھیجے گئے کچھ جاسوس کی ملک کی موجودگی کی اطلاع دی، اور ساتھ یہ خبر بھی دی گئی کہ ان کا ٹارگٹ آرمڈ فورسز کے حساس ادارے ہیں، جن کی پشت پناہی ملکی مقامی باشندے کر رہے ہیں، اور کچھ سیاستدان بھی فوج سے کینہ پروری میں ملک سے غداری کر رہے تھے۔ اجلے چمکیلے مخمل جیسے لوگ، واسطہ پڑا تو پتھر نہیں۔ اسد اور محب وشما کے فلاورز پھینکنے والی حرکت سے تھوڑا اپسیٹ ہو چکے تھے۔ ان کو مزید وہیں رکنا مناسب نہیں لگا۔ وہ کرنل کاظمی اور میجر ارسلان سے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وشما بیٹا، یہ کیا حرکت کی؟ بھلا کسی کے خلوص کی دھجیاں ایسے نہیں اڑانی چاہیے۔ سب تمہارے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، جو مجھے ان بچوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ ایک ریٹائرڈ کرنل کی اولاد اتنی مینر لیس ہے؟ پاپا کی آواز کافی سخت تھی، جو ارسلان کو بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ وشما نے امید بھری نگاہ بھائی پہ ڈالی تھی، پر یہ کیا؟ وہاں بھی نو لفٹ کا بورڈ چسپا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ پاپا اسے سنانے کے بعد باہر چلے گئے تھے۔ ارسلان بھی ڈسچارج پیپر بنوانے کا کہتا وہاں سے چل دیا تھا۔ کاش ایک بار میرا تم سے سامنا ہو جائے، تمہارے کیے کی سزا تو ملے گی ہی محب صاحب آپ کو، اور جلد ہی قسمت ان کو یہ موقع دینے والی تھی۔ سر جی، تسی بدلیدہ انتظار کیتے بغیر ہی اتھوں روانہ ہو چلے۔ سپاہی رضوان نے چائے کا کپ میجر کو دیا۔ میری بہن کی شادی ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے، کیونکہ میں اس کا ایک ہی بھائی ہوں۔ بھی اپنی بہن کی شادی کے لیے جا رہا ہے۔ سر جی، خستہ غل نے بھی اپنی رام لیلا سنانا مناسب سمجھا تھا، لیکن سپاہی رضوان وہ خوش قسمت بندہ تھا جسے بغیر کسی ہیلے بہانے کے چھٹی مل گئی تھی۔ رضوان، تمہارے گھر والے بھی تمہیں اچانک دیکھ کے یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ ارسلان نے بات بڑھانے کو بولا تھا، کیونکہ وہ مسلسل 2 دن سے نیچے کی جانب سفر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کو کہیں رک کے سستا لیتے تھے۔ اب اچانک گلیشیئر کے تیور بدلتے نظر آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے خیمہ گاڑا اور سکون سے بیٹھے تھے، جبکہ باہر ہیوی سنو فالنگ شروع ہو چکی۔ سر جی، تسی شادی کیدو کروا رہے ہو؟ سپاہی رضوان نے تجسس سے پوچھا۔ میجر نے ایک مسکراتی نظر اس پہ ڈالی اور کہا، اس کی بہن کے ساتھ اس کی بھی رخصتی کا پروگرام بنا رہے ہیں اس کے گھر والے۔ خستہ گل اور رضوان نے اسے مبارکباد دی۔ وہ بھی کھلے دل سے مسکرا دیا تھا۔ 2 دن میں پہلی بار اسے دریا کا خیال آیا تھا۔ ملن کا ایک خوشکن احساس جاگا تھا، جو اس کے اندر تک سرشاری بھر گیا تھا۔ ہر کسی کے نام پر نہیں گونجتی صاحب، دھڑکنیں بڑی بااصول ہوتی ہیں۔ عجیب دھند کا منظر تھا، 4 سو میرے، میں منتظر ہی رہا اور گزر گیا کوئی۔ بیا کو لیفٹیننٹ شاہ کی جانب سے کارڈ اور پھول ریسیو ہوئے تھے۔ شومئی قسمت کے چھوٹے ہٹلر اسے دادا اور دادی اور بیا کے ماما پاپا کی فلائٹ کا بتانے کو آ رہے تھے، اور کوریئر اسی نے ریسیو کیا تھا۔ واٹ دا ہیل ابیہا احمد، واٹ از دس؟ بیا نے ناسمجھ میں اس کا شاؤٹ کرنا اور اس کے ہاتھ میں موجود کوریئر دیکھا۔ یہ میں نے تو کچھ آرڈر نہیں کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ پارسل منگوانے پہ شاید اس کو غصہ آ رہا ہے۔ کھولو اسے، ایک اور آرڈر۔ جی جی۔ اس نے جلدی سے کوریئر اس کے ہاتھ سے لیا۔ پہلی نظر ان اشعار پہ پڑی، بھلا مجھے کوئی کیوں پوئٹری؟ اور جیسے ہی پارسل کھلا، اندر سے تازہ گلاب کی کلیاں اور کارڈ موصول ہوا تھا۔ سوری اینڈ گیٹ ویل سون تحریر تھا۔ کون ہے یہ؟ میں نہیں جانتی۔ ایسے کیسے نہیں جانتی تم؟
کارڈ پہ باقاعدہ نام مینشن ہے تمہارا اور بھیجنے والے صاحب کا۔ اوکے جانتی ہوں میں تو۔ آپ کیوں آل ٹائم میرے پیچھے جاسوس بن کے گھومتے ہیں؟ میری مرضی میں چاہے جس سے رابطے رکھوں، جس سے ملوں۔ ہو دا ہیل آر یو مسٹر شورائم احمد؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اتنا انویسٹیگیٹ کرنے والے؟ چٹاخ کی آواز نے بیا کی بولتی بند کروا دی تھی۔ تم شاید بھول چکی ہو کہ چچا جان تمہیں میری سیکیورٹی میں دے کے گئے ہیں، اور یہ تھپڑ تمہاری بدتمیزی کا جواب ہے۔ آئندہ بات کرنے سے پہلے اس تھپڑ کو ضرور یاد رکھنا۔ پارسل اس کے منہ پہ مارنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ ریت کر کے میرے خوابوں کی زمینوں کو میرے وجود میں دریا تلاش کرتا ہے، گواہ کے مجھ کو کسی عہد خوش گمانی میں وہ شاید اب کوئی مجھتا تلاش کرتا ہے۔ میجر ارسلان نے اپنی پوسٹنگ سیاچن گلیشیئر کروائی تھی اور اس کے پاپا کی مکمل سپورٹ حاصل رہی تھی، کیونکہ جلال کاظمی خود بھی کارگل جیسے مشن کا حصہ رہے تھے۔ سفید پہاڑوں سے تو اسے ویسے بھی عشق تھا، اور وہاں کی ایک اہم شخصیت چاچا عبد الرحمان، وہ ان سے مل کے انہیں ایک سیلیوٹ پیش کرنا چاہتا تھا۔ ایک میجر ایک عام سویلین کو سیلیوٹ کرنے کو بیتاب تھا، جبکہ وشما اپنے بھائی کے اس فیصلے سے ذرا بھی خوش دکھائی نہ دیتی تھی۔ بھائی کے مقابلے اسے پہاڑوں سے خوف آتا تھا۔ دیو ہیکل پہاڑوں کو دیکھ کے اسے لگتا تھا وہ اسے اپنے اندر نگل لیں گے۔ محب کو دیکھ کے اسے ایک دم بے چینی نے آن گھیرا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی پاپا اس سے خائف نظر آتے تھے، اور پاپا کے ساتھ وہ پوری محفل میں گھومتا پھر رہا تھا، گھر کے ایک فرد کے جیسے۔ وشما پاپا کے پاس گئی تھی کہ ان کے ایک دوست ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پاپا اس کی بات سن کے ایکسکیوز کرتے وہاں سے چلے گئے۔ سو سوری ٹو می، وشما نے پراؤڈ لہجے میں محب کو مخاطب کیا تھا۔ اسد نے دور سے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو محب کو تنگ کرنے کو نیا شگوفہ اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ واٹ مین، آر یو ان یور سینسز؟ محب نے تھوڑا گھورتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کیوں اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ کون سے بدلے اتارنے کو مجھے دھکا دیا تھا؟ وشما نے طنزیہ نظریں اس پہ گاڑی تھیں۔ میڈم وشما، آپ کو ہم پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ یہ صرف کوئنسیڈنٹ تھا۔ آہ ریئلی؟ وشما نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ویل اوکے سی یو، کہتے ہوئے وشما جان بوجھ کے اس کے کافی نزدیک سے ہو کے گزری۔ پیچھے ہونے کے چکر میں محب کا پاؤں رپٹا تھا، اور وہ پیچھے میز سے ٹکرایا۔ ایک زوردار چھناکے کی آواز آئی، اور میز کا سہارا لینے کی کوشش میں محب بھی نیچے گرا تھا۔ سب آفیسرز کے سامنے اس کی پوزیشن بہت آکورڈ ہوئی تھی۔ اسد نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا اور وہ ارسلان سے ایکسکیوز کرتے ہوئے باہر کی جانب روانہ ہوئے۔ اسد کو پورا معاملہ پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہا تھا، جبکہ ارسلان نے رات میں سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھ لیا تھا کہ وشما نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا۔ اف، یہ لڑکی۔ ارسلان نے بہن کے رویے کی معذرت کے لیے محب کو کال ملائی۔ آخر وہ کب تک اور کس کس رویے کی معافی مانگی؟ وشما نے تو نہ سدھرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ محب، اور کتنا اس قسم کو نبھاؤ گے؟ لوٹ جاؤ یار۔ اسد نے اس کے کاندھے کے اوپر سے جھانکا۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا، اور وہ اس سے دو ٹوک انداز اپنائے بولا تھا، اگر تم لوگوں کے مسائل ختم ہو چکے ہوں تو کام کی بات کریں۔ شاہ نے طنزیہ لہجہ اپنایا تھا۔ آپریشن وجے کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ٹاسک بھی ہمارے ذمے لگایا گیا ہے۔ وہ پاک ایران بارڈر پہ ہوتی گڑبڑ کی کھوج۔ اطلاع یہی ہے کہ فوڈ سپلائی کے ساتھ غیر قانونی طور پہ بارڈر پہ اسلحہ اسمگلنگ، جو کہ بارڈر کے ذریعے پاکستان لائی جائے گی، اور تفتان بارڈر کے مقامی لوگ اس منصوبے کی سربراہی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 904 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں چاغی، واشک، پنجگور، کیچ، تربت اور گوادر شامل ہیں۔ یہ اضلاع ایران کی اشیاء کی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ ان علاقوں میں اشیاء خرد و نوش سمیت تیل اور موٹر سائیکلیں بھی ایرانی استعمال ہوتی ہیں، جبکہ یہاں سرکاری طور پر ایران کی جانب سے بجلی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ سرحدی شہر تفتان کا بارڈر امیگریشن اور باضابطہ تجارت کے علاوہ ہفتے میں 3 روز تجارت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ تجارت کے ان دنوں میں پاکستان کے مزدور کندھوں پر اور ہتھ ریڑیوں پر ایران سے عام استعمال کی چیزیں لاتے ہیں، جن میں زیادہ تر سبزیاں، پھل، شہد، بیکری آئٹم، مشروبات اور کراکری کا سامان شامل ہوتا ہے۔ اور ہمارا ٹارگٹ یہی مقامی مزدور ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی چیکنگ اتنی سخت نہیں کی جاتی جس کا وہ کئی طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
کبھی ڈرگس کی سپلائی بھی شامل ہے؟ محب اور اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ مطلب کہ میں ایک بار پھر سے ریڑھی والا بننے کو تیار رہا۔ اسد کی ہلکی سی منمناہٹ سنائی دی تھی۔ محب تمہیں آج ہی اس مشن کے لیے نکلنا ہوگا، جبکہ اسد اور میں تمہیں بعد میں جوائن کریں گے۔ تمہیں تفتان پہ رپورٹ کرنی ہے۔ کل کے ٹائم اور وہاں کے مقامی لوگوں سے میل جول بڑھاؤ، اور پل پل کی رپورٹ مجھے کرو گے۔ اسد ٹرک مافیا سے میل جول بڑھائے گا۔ ان دونوں کو ڈن کرنے کے بعد وہ کینٹین کی جانب روانہ ہوئے۔ زیس آسان ہو بھی سکتی تھی، لیکن ہم نے اے وطن تیری چاہت کو ہر ایک بات سے بڑھ کے چاہا۔ موسم کے بدلتے تیوروں کا تندھی سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ 2000 فٹ کے مزید سفر کے بعد وہ اپنی منزل گوما سیکٹر پہنچنے والے تھے۔ اس سے پہلے ان کا قیام گیاری سیکٹر تھا۔ کون ایسا محب وطن ہوگا جو گیاری سیکٹر سے واقف نہیں ہوگا، جہاں پر 140 شہدا کی یاد میں یادگار شہدا تعمیر کی گئی، جو لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کے شہید ہوئے تھے۔ وائرلیس کنٹرول کی مد میں سے انہیں گاڑی تک کی رہنمائی مل رہی تھی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہوا تھا۔ ڈیجیٹل لوکیٹر نے انہیں اگلے خطرے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ سیاچن میں کام کرنے والے فوجیوں کو باقاعدہ ملٹری اکیڈمی میں کو پہمائی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور سیاچن کی آب و ہوا کی بھی تیاری کروائی جاتی ہے۔ سیاچن پہ کام کرنے والے ہمارے فوجی جوان اپنے کاندھوں پہ تقریباً 25 سے 30 کلو سامان اٹھا کے ہزاروں فٹ بلندیوں پہ سفر کرتے ہیں۔ اس سامان میں آکسیجن سلنڈر، کلستر، برفانی کلہاڑی رسیاں اور خاص جرابیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ برفانی راستوں پہ چلنے کے لیے خصوصی جوتے ہوتے ہیں، جن کا اپنا وزن بھی 10 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح جاتے وقت رفتہ رفتہ اونچائیوں کی جانب بڑھا جاتا ہے، اسی طرح واپسی پہ بھی وہ مخصوص چوکیوں پہ آرام کرتے آئے تھے۔ روح کو تھامے گھنٹوں گھنٹوں تک برف میں دبے وہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میجر ارسلان لیڈنگ میں تھے۔ رسی کو ایک جھٹکا لگا تھا، لمحوں کا کھیل ختم ہوا تھا، اور میجر ارسلان کئی فٹ نیچے برف کی چادر اوڑھ گئے تھے۔ ہم سرد ہواؤں کے باسی ہیں، ہم شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں، ہم کرنل کیپٹن میجر بھی، حوالدار نائک سپاہی بھی۔ ہم چھوڑ گئے دم توڑ گئے، ہم برف کی چادر اوڑھ گئے، ہم بابا کی آنکھ کے تارے بھی، ہم ماں کے راج دلارے بھی، ہم بیٹے باپ اور بھائی بھی، ہم منا انکل اور ماہی بھی۔ ہم دور بھی ہیں اور مجبور بھی ہیں، اور زخم سے چور بھی ہیں۔ جب برف سے اٹھتے جائیں گے ہم جلدی لوٹ کے آئیں گے، 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 ہم جلدی۔ دریا کی آنکھ ڈراؤنے خواب سے کھلی تھی۔ زرد مائیوں کے جوڑے میں وہ خود بھی زردیاں بکھیر رہی تھی۔ کل شام کو باقاعدہ اس کی اور وشما کی رسم حنا تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا، بس اب رخصتی باقی تھی۔ ارسلان کی کل تک آمد متوقع تھی۔ کرنل صاحب کی اپروچ ہر طرح سے ان کے کام آ رہی تھی۔ وہ مسلسل لوکیشن واچ کر رہے تھے۔ ان سے زیادہ بے چینی وشما کو تھی، کیونکہ سیاچن پہ ایک یونٹ 8 ماہ گزار کے واپس آ جاتی ہے۔ واحد میجر ارسلان تھے جنہوں نے 2 سال تک اپنی یونٹ کو رگیدہ تھا۔ دریا درود شریف کا ورد کرتی دوبارہ سو گئی، کیونکہ وہ اس خواب کو سوچ کے مزید اسٹریس آؤٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ویسے بھی کل اس نے آ جانا تھا۔ بہت ضد پوری کر لی اس نے، اب کبھی اس کو رسکی جگہ نہیں جانے دوں گی جہاں بات کو ہی بندہ ترس جائے۔ سر، سر آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ سپاہی رضوان مسلسل آوازیں دے کے ارسلان سے مخاطب تھا، مگر جہاں اس وقت وہ تھا کوئی دنیاوی گونج کا سامانہ تھا۔ ارسلان کھائی میں گرنے اور سر پتھر پہ ٹکرایا تھا، اور وہ شہادت کا رتبہ پا گیا۔ مادر وطن کا ایک اور ہونہار بیٹا برف کے ان بے رحم صحراؤں میں اپنے وطن کی عظمت پہ قربان ہو چکا تھا۔ کون لوگ ہوتے ہیں منزہ جو اس بات پر تقریر کرتے ہیں ملک کا 80% فوج کھا رہی ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سیاچن پہ جا کے فوجیوں کے اسلحے کو زنگ لگ جاتے ہیں؟ کبھی کبھی یہ زنگ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بے رنگ کر جاتے ہیں۔ کنٹرول سیل سے رابطہ بحال ہوتے ہی آپریشن ٹیمیں ریسکیو کو پہنچ چکی تھی۔ فوجی ٹرین جرمن شاپر ڈاگز کی مدد سے 8 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد میجر ارسلان کو برف کے صحرا سے نکال لیا گیا تھا۔ جنگلی گلابوں کی اس سرزمین نے
اپنے کانٹوں سے بھی زیادہ بے رحمی دکھائی تھی۔ جہاں ایک بہن اپنی ڈولی بھائی کے ہاتھوں اٹھوانے کو گھڑیاں گن رہی تھی، تو وہیں ایک دلہن اپنے سہاگ کے لوٹ آنے کے انتظار میں نظریں دروازے پر جمائے بیٹھی تھی۔ ایک باپ اپنی ذمہ داریاں بانٹنے کو بیٹے کی راہ تک رہا تھا، وہی ایک لوتی پھپھو داماد اور بھتیجے کے لوٹ آنے کی خوشی میں اس کی پسند کے کھانے بنوانے میں مصروف عمل تھی۔ کمانڈ آفس سے کرنل جلال کاظمی کو اپنے بیٹے کو لینے آنے کا کہا گیا تھا۔ وہ بچیوں کا پھول کی پتیاں ہاتھ میں لے کے دروازے کی جانب بڑھے۔ دریا نے شرمیلی مسکان سے کمرے کا رخ کیا۔ وشما اور پھپھو پہلے ملنے کی آس میں پاپا کے ساتھ گیٹ پہ ٹھہری تھی۔ دیکھنا، بھیا سے میں بہت سارا لڑوں گی، اپنوں سے کوئی اتنا بھی دور رہتا ہے کیا؟ اور جب وہ مجھے ڈھیر ساری شاپنگ کروائیں گے تب مانوں گی۔ خدا کو مانو لڑکی، ابھی کیا لینا باقی ہے تمہارا؟ مجھے تو اپنے بچے کی فکر ہو رہی ہے۔ اتنا سوکھا کھانا کھا کھا کے پتہ نہیں کتنا سا منہ نکل آیا ہوگا میرے بچے کا۔ پاپا کا دل ان کے ہنستے چہرے دیکھ کے گھبرا رہا تھا۔ وہ وشما کو کہنا چاہتے تھے، بیٹا اتنا ہنسنا اچھا شگن نہیں۔ اتنے میں آرمی کی یکے بعد دیگرے کئی گاڑیاں ان کے گیٹ پہ رکی تھی۔ کرنل صاحب کے دل کو ایک دم کسی نے مٹھی میں لیا۔ ان کا ایک عرصہ فوج سے منسلک رہا تھا، وہ ایسے پروٹوکول کا مطلب جانتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی ایسا سوچنا نہیں چاہتے تھے جو حقیقت تھی۔ وہ جو کسی مونسٹر کی طرح ان کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ بھائی آ گئے پاپا؟ لیکن وہ جو گھر سے چل کے گیا تھا، آج تابوت میں بند ایک شہید کا رتبہ لے کے واپس آ گیا۔ ٹیرس پہ کھڑی اس کی دلہن گیٹ کو بھاگی تھی۔ یقیناً ہمیشہ کی طرح پرینک گیم کھیل رہا ہوگا۔ بھائی، ارسل اور پھپھو کی تو آواز ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایسا بھی کرتا ہے کوئی بیٹا؟ کھانا میں وہ ارسل، نہ انتظار کرو ان کا اے عزادارو، شہید جاتے ہیں جنت کو، گھر لوٹ کے نہیں آتے۔ کہانی ختم ہوئی، اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ ستم کی داستاں یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس مادر وطن کو اپنے اور سپوتوں کی قربانی منظور تھی۔ شاید لیفٹیننٹ شاہ نے زندگی میں کبھی اتنی ناکامیوں کا سامنا نہیں کیا تھا جو اب اس کا مقدر بن رہی۔ ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 35 کلومیٹر دور واقع پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے مرکزی دروازوں پہ 2 خودکش حملے ہوئے ہیں۔ ٹی وی اینکر کی چنگارتی آواز نے شاہ سمیت پوری کیبنٹ کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، جبکہ ٹی وی اینکر اپنی بات کو تول دیے جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق ان خودکش حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ وہ آرڈیننس فیکٹری پاکستان کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، جہاں لگ بھگ 25,000 کے قریب افراد کام کرتے ہیں۔ اب ٹی وی اینکر جائے وقوع کی داستان سنانے میں مصروف تھی۔ دشمن شاہ کی سوچ سے بھی آگے جا رہا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق کسی بھی ملک کی دشمن گیر مہم کے لیے اسلحہ ایران کے ذریعے آنا تھا، لیکن یہ خبر صرف ان لوگوں کو گمراہ کرنے کو دی گئی تھی۔ اسد اور محب نے اسے تھوڑی دیر پہلے یہی خبر دی تھی کہ تفتان بارڈر پہ آلریڈی اتنی سختی کی گئی ہے کہ وہاں کوئی مشکوک سرگرمی نظر نہیں آئی۔ شاہ کے کریئر کے لیے پے در پے ہونے والی ناکامی ایک سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ دریا نے اپنے ہاتھوں کی مہندی اتارنے کو اپنے ہاتھ نوچ ڈالے۔ چوڑیاں جس انداز میں توڑی گئی تھی، کلائیوں پہ خون جم چکا تھا، گویا اس کی دنیا بسنے سے پہلے اجڑ چکی تھی۔ میجر ارسلان کو مکمل فوجی پروٹوکول کی مد میں اور اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ دریا نے اپنے ہاتھوں کی مہندی اتارنے کو اپنے ہاتھ نوچ ڈالے۔ چوڑیاں جس انداز میں توڑی گئی تھیں، کلائیوں پہ خون جم چکا تھا، گویا اس کی دنیا بسنے سے پہلے اجڑ چکی۔ میجر ارسلان کو مکمل فوجی پروٹوکول کی مد میں اور اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا۔ آنکھ حیران ہے کہ کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ بے شک اس سے بڑی فضیلت والی موت نہ ہوگی جس کی گواہی خود قرآن نے بیان کی ہے، اللہ کے محبوب نے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو
اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ ارشاد باری ہے۔ ترجمہ: تو ایسے اشناس بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ سورۃ النساء۔ اس آیت کریمہ میں راہ خدا کے جاں باز شہیدوں کو انبیاء و صادقین کے بعد تیسرا مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ بیٹے کو دفنانے کے بعد جلال کاظمی گھر آئے اور کسی نے ان کے سکون کی خاطر ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، اور اگلی صبح وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکے تھے۔ جس گھر میں کل زندگی کی مہکار تھی، وہاں ایک دم موت کا بسیرا ہوا تھا، اور بشما نے باپ کی موت پہ ایک آنسو بھی نہ بہایا تھا۔ 40 کے بعد محب نے اسے سادے طریقے سے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر اس کی کڑی شرائط نے محب کو خاموشی سے چلے جانا مناسب لگا، اور آج 2 سال بعد بھی اس نے لوٹ کے وشما کو دیکھا نہ تھا۔ وہ خود غرض تھا تو نہیں، پر بن ضرور گیا تھا، اور ہر پل خود بھی بے چین گھومتا تھا، جبکہ وشما بھی دور خلاؤں میں نہ جانے کسے تلاش کرتی تھی، کیونکہ یہ تو طے تھا جانے والوں نے کبھی لوٹ کے نہیں آنا تھا، اور جس کو لوٹ کے آنا تھا اس کو وشما کی قسم نے روک رکھا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ ہے نا میرے خواب کتنے خوبصورت، جب بھی تمہیں دیکھا اپنے ساتھ دیکھا۔ محب سلمہ بیگم کے ہسبینڈ پہلی بیوی کا بیٹا تھا، جو اسے پیدا کرتے ہی اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ محب کے ہوش سنبھالتے اسے ماں کی شکل میں سلمہ بیگم کی گود ملی تھی، جنہوں نے اسے سوتیلے پن کا کبھی احساس نہیں دلایا تھا، نہ ہی محب کو یہ حقیقت بتائی گئی تھی۔ جب ان کی زندگی میں دریا آئی، چھوٹی سی ننھی پری محب کی جان تھی۔ وہ اس سے 4 سال بڑا تھا۔ محب جب بھی نانوں کے گھر آتا تھا، اسے وہاں آ کے عجیب سا کمپلیکس رہتا تھا۔ ایک لڑکا ہونے کی حیثیت سے جو اس کو خصوصی اہمیت ملنی چاہیے تھی، وہ دریا وشما کو زیادہ ملتی تھی۔ ارسلان بھائی تو ان لوگوں سے بڑے تھے۔ وہ جب نانی ماں کے گھر آتا، ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا۔ جب وہ پری انجینئرنگ کر رہا تھا، اس کے سامنے اس کے بابا یہ حقیقت لائے کہ سلمہ بیگم ان کی سگی ماں نہیں ہے۔ اس بات نے اس کی شخصیت پہ گہرا اثر ڈالا تھا، اور اس نے بورڈنگ کی ضد باندھ دی۔ سب اس کے اندر کی جنگ سے خوب واقف تھے، اس لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تھا، جو مزید اسے اپنی کم مائگی کا احساس دلا رہا تھا۔ رضا صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جابر نہ ہو سکے۔ سلمہ بیگم اور دریا ان کے جانے کے بعد اکیلی پڑ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ محب ان کے پاس رہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ رضا صاحب پہلے ہی محب کے اکاؤنٹ میں اس کی ضروریات کے لیے کافی رقم جمع کروا چکے تھے، لیکن سلمہ بیگم اسے اب بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ پاپا، آپ پھپھو جانی سے کہیں کہ وہ اور دریا ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ کیوں اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے اتنی کریزی ہو رہی ہیں، جبکہ وہ انہیں لفٹ نہیں کروا رہا؟ پور بوائے۔ بشما شاید آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن محب وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بیٹا، یہ سگا سوتیلا کچھ نہیں ہوتا۔ جب وہ 6 منتھ کا تھا، آپ کی پھپھو کی گود میں آیا تھا۔ ایسے میں سلمہ کا لگاؤ فطری ہے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ اور جب محب کو کرنل کاظمی نے سمجھانا چاہا اور اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا کہا، اس کی شرط نے انہیں ایک دم خاموش کر دیا، لیکن وہ اس سگے سوتیلے کی باڑ کو ختم کرنے آئے تھے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محب صرف ضد میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کی شرط مان لی تھی۔ کرنل صاحب کی سیدھی سادی بات کے جواب میں محب کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل ماموں اس کی بات سن کے بھڑک اٹھیں گے اور اسے اس کی اوقات اس کی ماں کے ماضی کی حیثیت سے واضح کریں گے۔ پھر وہ ان کو کہے گا کہ سوتیلا ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب سنایا جا رہا ہے، مگر محب کی ساری چال الٹ گئی تھی۔ اس کی سوچ میں بھی وہ بات نہیں تھی جو وہ مان گئے تھے۔ ماموں، اگر آپ چاہتے ہیں میں ساری زندگی دریا اور سلمہ ماما کے ساتھ رہوں تو میری ایک شرط ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد اس نے کہا، آپ وشما کا نکاح مجھ سے کر دیں، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، اور آج ہی وشما کا نکاح تم سے، دریا کا نکاح ارسلان سے ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ اس کے ارد گرد نئی سوچوں کا بھور چھوڑ گئے تھے، اور وہ نہیں جانتا کہ ماما وشما، نانی ماں اور باقی سب کیسے مان گئے تھے۔ لیکن شام کو ان کا نکاح کر دیا گیا تھا، اور وہ لوگ ماموں کے ساتھ واہ کینٹ آ گئے۔ بعد میں جہاں ارسلان بھائی کے ساتھ اس کا بھی ایڈمیشن کیڈٹ کالج میں کروا دیا گیا تھا۔ وشما اور دریا پکی سہیلیاں
ایک ساتھ ماتم میں ڈوبی تھی۔ وشما دریا کا سہاگ تو قدرت کی طرف سے اجڑا تھا، جبکہ وشما نے خود اپنے سہاگ سے منہ موڑا تھا۔ کرنل صاحب جوان بیٹے کی موت اور دریا کی اجڑی زندگی کو 2 دن بھی نہ دیکھ پائے تھے، اور میجر ارسلان کی تدفین کے 3 دن بعد وہ بھی اپنے بیٹے کے برابر جا سوئے تھے۔ وشما کی زندگی کے ہیروز چلے گئے اور ساتھ اس کی ہنسی شرارتیں بھی لے گئے تھے۔ محب نے کوشش کی اس کے پاس رہنے کی، لیکن اس نے قسم دے کر اس کے اور اپنے رشتے کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس کے بعد محب نے اس سے کسی رابطے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ اس ضدی لڑکی کی اکڑ سے تھک گیا تھا، یا پھر اس کی شرائط ہی کچھ ایسی تھی۔ لیفٹیننٹ شاہ واہ کینٹ حملوں میں ملوث ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کرنل مبین نے ایک مایوس کن نگاہ اس پر ڈالی تھی، جبکہ آئی ایس آئی کی تحقیقات کے مطابق اس کی پلاننگ میں کئی ایک سیاستدان بھی شامل تھے، اور یہ ان کنفرم لوگوں کے نام ہیں۔ کرنل نے ایک لسٹ اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ لوگ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں، جن میں سر فہرست ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر فوج کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا ہے۔ کرنل اسے اور بھی بہت کچھ بتا رہے تھے، جبکہ اس کی نگاہیں سامنے رکھی تصاویر میں سے ایک تصویر اور اس کی مکمل ڈیٹیل پر رکی ہوئی تھی۔